بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بے اختیار ان کی زبان سے یہ نکلا، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ لوٹ آئے، جو کچھ سنا تھا وہ ذہن میں محفوظ تھا، اسے وہ بار بار سوچتے رہے۔ پھر بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ مدینہ میں یہود بھی آباد تھے، یہ لگانے بجانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید اسی کام میں آ گئے۔ مدینہ سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے اور ابھی بہت کم سن تھے۔ اوس و خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی کہ عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کو اپنا حلیف بنا لے اور اس طرح فریق مخالف پہ غالب آ جائے۔ چنانچہ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس آئے اور اسلام کی دعوت دی، نیز قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ ایاس نے سنا تو بولے، میری قوم، خدا کی قسم جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحسیس تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر پھینک ماری۔ بڑی لاپرواہی سے بولا، چپ بھی رہ، ہم کوئی اس لیے تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن ایاس اس وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس و خزرج میں جنگ کے شعلے اٹھے۔ بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، نیز بڑی دلسوزی سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان کے کانوں پر جو تک رینگی اور ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ کسی نے سوچا ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا اور پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی تھی، چنانچہ گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا جو ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ تھا۔ ایمان لانے سے اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کو سرداری کی ہوس تھی۔ قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمران ہم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت اور سرداری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ انہوں نے یہ سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں پھیر لیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے کریں۔ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مضر عرب کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے قبیلے تھے۔ سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے کہ آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں ذرا بھی خیر ہوتی تو گھر والے کیوں بگاتے۔ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی۔ بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا اور سختی سے انکار کر دیا، اور اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش آتے بھی اور شرافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا ہوا کہتا، بھائیو، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو اور اس کی خرافات میں پھنس جاؤ تو دیکھو اس کی باتیں ہرگز نہ ماننا، اس کے فریب میں کبھی مت آنا۔ اس طرح ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بھی بدک جاتے اور پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانہ سے ان بن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ ان بن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر تھی۔ آپس میں تو تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اس لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس و خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینہ میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی تھی، ایک کی آگ بجھنے بھی نہ پاتی کہ دوسری بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہودی بڑے مکار اور چالوں کے مشہور بادشاہ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اوس و خزرج عموماً ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔
سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ مدینہ کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے۔ اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل بالکل ہی پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام نہ لیں، آپس میں ہی لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے اور باہم ایک دوسرے کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ اب ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہوں سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعزاز تھک کر چور ہو گئے۔ بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کے مخالف کرتے اور جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھونکتے تاکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل ہی کمزور ہو جائے، اور اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے اور تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے اور اوس و خضر بت پرست تھے، اس لیے ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا۔ چنانچہ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں عار دلاتے اور ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے۔ حضور کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشین گوئیاں سناتے اور کہتے، ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، ذرا وہ آ جائے تب دیکھنا ہم کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر آدھے ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصہ تک مدینہ والوں کو یہی حال رہا، اس وقت بھی یہی حالات ہے۔ چنانچہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا اور بقیہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت انہیں بس جنگ کی دھن تھی اور وہ اسی نشے میں چور تھے۔ لیکن اس وقت اوس نے اگرچہ آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی اور بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا تھا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا اور ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھی۔ معزز سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کس کے ساتھ جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔